علامہ انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ جو اپنے وقت کے عظیم محدث تھے، جن کے بارے میں ازہر نے، جامعۃ الازہر جو عظیم یونیورسٹی ہے، جنہوں نے اعتراف کیا اور آج تک وہ کتاب اس مکتبہ میں موجود ہے کہ دارالعلوم دیوبند نے حضرت شاہ جی رحمت اللہ علیہ کو بھیجا تھا کہ وہ جا کر اس کتاب کو نقل کر کے لے آئیں، کیونکہ ہندوستان میں اس کتاب کی ضرورت تھی اور کتاب موجود نہیں تھی۔ حضرت شاہ جی رحمت اللہ علیہ جب وہاں پہنچے، انہوں نے درخواست کی تو اس لائبریری والوں نے کہا کہ جی ہمارے اصول کے خلاف ہے، ہم کسی کو کتاب نقل نہیں کرنے دیتے۔ جو نایاب کتابیں ہیں، اگر ہم سب کو کہیں کہ تم کاپی کر لو تو پھر نایاب تو نہ رہی، پھر تو ہر جگہ وہ مل گئی۔ تو آپ پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، مطالعہ کر سکتے ہیں، آپ نے کوئی اس سے ریفرنس لینا ہے لے سکتے ہیں، لیکن نقل نہیں کر سکتے۔ اس پر ہماری نگرانی ہوگی کہ آپ کے ہاتھ میں قلم کاغذ نہیں ہوگا کہ کتاب لکھنے بیٹھ جائیں۔ تو شاہ جی نے فرمایا ٹھیک ہے۔ بہرحال شاہ جی نے کتاب پڑھی اور اس کے بعد واپس آ گئے۔ تو جب اپنے اکابر نے، ساتھیوں نے، بزرگوں نے پوچھا کہ شاہ جی وہ کتاب کا کیا ہوا، انہوں نے کہا جی ان کا تو اصول ہے کہ وہ کتاب نقل ہی نہیں کرنے دیتے۔ تو بزرگوں نے کہا کہ شاہ جی پھر مدرسے کے پیسے تو ضائع ہو گئے کہ مدرسے نے ٹکٹ فراہم کی تھی، اور جس مقصد کے لیے یہ اہتمام کیا گیا تھا وہ چیز مدرسے کو نہ ملی، اس میں آپ کا تو قصور نہیں ہے۔ شاہ جی نے کہا اچھا اللہ رحمت فرمائیں گے۔ تو رات کو بیٹھ کے شاہ جی نے محض اپنے حافظے کی بنیاد پر وہ پوری کتاب الف سے لے کر یہ تک لکھ دی، اور صبح وہ کتاب مشائخ کو پیش کر دی کہ حضرت یہ کتاب تھی۔ وہ انہوں نے اس کتاب کی کاپیاں بنوائیں اور ازہر کو بھیجیں کہ بھائی چلو آپ ہمیں نقل نہیں کرنے دیتے، کم از کم اب اس کتاب کا مقابلہ تو کر لو اصل کتاب کے ساتھ، اگر کہیں اس میں غلطیاں ہوں تو اس کی ذرا تصحیح کر دو۔ تو انہوں نے جب کتاب پڑھی تو الف سے لے کر یہ تک ایک غلطی نہیں تھی۔ تو انہوں نے اس پر لکھا کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے بعد اگر ہم نے دنیا میں پھر کسی محدث کا حافظہ دیکھا ہے تو وہ علامہ انور شاہ کاشمیری ہیں، کہ یہ امام بخاری تھا کہ جسے 1,00,000 حدیث یاد تھی، جو بغداد میں آئے تو 16 سال کی عمر تھی۔ ہمارے 16 سال کے بچے کرکٹ کھیل لیتے ہوں گے، فٹ بال کھیلنا جانتے ہوں گے، یا آج کل انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے دنیا جہان کی آوارگی کرتے ہوں گے، یا سگریٹ وگریٹ پینا جانتے ہوں گے، یا 2-4 گانے شانے ان کو یاد ہوں گے، چونکہ ہر آدمی کو شوق ہے، کسی کو مائیکل جیکسن پسند ہے، کسی کو کچھ پسند ہے۔ ہیں سب مسلمانوں کے بیٹے ماشاءاللہ، ہیں سب مسلمانوں کی اولاد، لیکن امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی 16 سال کی عمر تھی جب بغداد پہنچے تو لوگوں میں تہلکہ مچ گیا کہ حافظ الحدیث آئے ہیں، اور جب وہاں بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے ائمہ اکٹھے ہوئے، دیکھا کہ 16 سال کا ایک بچہ بیٹھا ہوا۔ تو انہوں نے آ کے بڑے تعجب سے ملے اور کہا کہ آپ کا نام کیا؟ انہوں نے کہا محمد ابن اسماعیل البخاری۔ نام تو میرا محمد ہے لیکن لوگ مجھے بخاری کی وجہ سے کہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا اچھا آپ امام بخاری ہیں؟ اس نے کہا بھئی میں نے تو کبھی نہیں کہا اپنے آپ کو امام، لیکن اگر لوگ کہتے ہوں تو خدا کو پتا ہے۔ تو وہ 10 علماء، بڑے بڑے اس زمانے کے جید علماء اکٹھے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے۔ تو ایک عالم کھڑے ہوئے، اس نے 10 حدیثیں پڑھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن امتحان یوں لیا کہ نمبر 1 کی سند تو 10 سے ملا دی اور نمبر 10 کی سند 1 سے ملا دی، سند غلط ملاتے گئے اور حدیث پڑھتے گئے۔ حدیث میں تو کوئی رد و بدل کر نہیں سکتے تھے، لیکن سند آگے پیچھے کرتے گئے۔ دوسرا اٹھا، اس نے اور 10 حدیثیں اسی طرح پڑھی، پھر تیسرا، اس طرح 10 آدمیوں نے 100 حدیث پڑھی، لیکن سند آگے پیچھے کر دی، اور حیران ہو کے دیکھتے رہے کہ امام بخاری کہتے ہیں حافظ الحدیث ہے، ہم غلط پڑھ رہے ہیں، وہ چپ کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ تو جب سب نے ختم کر لی تو حضرت امام بخاری کھڑے ہوئے،
اور نے کہا بھی نمبر 1 آپ نے 10 حدیثیں پڑھی تھیں اور سند یوں پڑھی تھی، یہ غلط ہے، دراصل سند یوں ہے۔ اسی طرح 100 حدیث دوبارہ پڑھی اور 100 سند کو صحیح طرح پڑھا اور اسی طرح پڑھا جیسے انہوں نے غلط پڑھا تھا۔ تو سب لوگ جو تھے جناب ہاتھ چومنے لگے، انہوں نے کہا واقعی ہم مانتے ہیں کہ تم امام وقت ہو، تم محدث ہو اور تم امیر المومنین فی الحدیث ہو۔ تو امام بخاری کے بعد اگر وہ حافظہ ملا تھا تو پھر علامہ انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ کو ملا تھا کہ جو کتاب ایک دفعہ پڑھ لی پھر کبھی وہ دماغ سے نہیں نکلی۔